مجھے سیدہ سے مذکر فرمائے، 5 قرآن ناطق جسے مل کر پالیں، اس سیدہ، اس حدیث مبارکہ کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ معظمہ، اس کی ذات مقدس کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے۔ علامہ مامکانی کا ایک جملہ مشہور ہے، علامہ مامکانی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا زَيْنَبُ، ما ادراک ما زینب، بزرگان حوضہ تشریف فرما ہے، میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ خدا نے جو لیلۃ القدر کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، حقیقت میں خدا بندوں کو ان کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری عقلیں اس قابل نہیں ہے کہ اس رات کی عظمت کو سمجھ سکے۔ بندے کی حیثیت تو یہ ہے کہ جو ایک رات کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتا، تو علی کی بیٹی کی ذات کی عظمت کا ادراک کرتا۔ اس کی عظمت کا کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے جس کا قصیدہ خوان ہونے کے لیے زین العابدین ہونا پڑتا ہے۔ میری آقا زادی کا قصیدہ، بی بی کے علم کا قصیدہ میرے مولا امام سجاد نے پڑھا، یا اما انت عالمۃ غیر معلمہ، اے بی بی آپ وہ ہے سجاد جسے کہے آپ وہاں سے پڑھ کے آئی ہیں جہاں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ وہاں کی تربیت یافتہ ہیں جہاں آل محمد علیہ السلام کو خدا علم عطا کر کے بھیجتا ہے، آپ کو بھی عطا کر کے بھیجا۔ تو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ عموماً شادی سلسلہ نسب ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کی شادی ہوئی تو ہم آئے، ہماری شادیاں ہوئی تو ہماری اولادیں، اللہ نے نسل پاکیزہ اور ایماندار نسلوں کو آگے قیامت تک چلانے کے لیے یہ اسلوب خود تیار کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو تیار ہوتا ہے اسے نسب کہتے ہیں۔ نسب حلال بھی ہوتے ہیں، نسب حرام بھی ہوتے ہیں، جن دلوں میں ان کی محبت ہو وہ حلال ہوتے ہیں، جہاں ان کا بغض پایا جائے وہ نسب حرام ہوتے ہیں۔ میرے بزرگان گرامی، تو کسی انسان کی سب سے پہلی پہچان و معرفت کا زینہ یہ ہے کہ انسان اس کا نسب دیکھتے ہیں۔ ایسا بعد میں پتا چلتا ہے، جب انسان بڑا ہوتا ہے، جب انسان عالم بنتا ہے، جب انسان کوئی شخصیت بنتا ہے، پھر اس کا حسب تیار ہوتا ہے، پھر اس کی پہچان بنتی ہے، پھر اس کا تعارف سامنے آتا ہے، پھر لوگ اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب تک کہ اس کا حسب تیار نہیں ہوتا، اس کی کل پہچان اس کا نسب ہوتا ہے، اور نسب یا ننہال ہوتے ہیں یا ددیال ہوتے ہیں۔ تو اگر